देखिए जॉन साहब का जो पहला शेरी मजमुआ आया शायद 1991 में आया और बहुत ताखीर के साथ आया। सबको मालूम है कि जी तकरीबन मतलब 56-57 60 बरस के वो हो चुके थे, तो वो उस वक्त उनका मजमुआ आया। और उसके बाद आप ये देखें कि चारों मजमुए बकिया जो यानी गोया लेकिन वगैरह वगैरह जितने भी, तो वो सब उनकी वफात के बाद आए हैं। और उनके मज़ामीन और इंशाइयों का जो मजमुआ आया फरमूद, वो भी उनकी वफात के बाद ही आया है। लेकिन ये एक बड़ी उसकी बात है, हैरत की बात है कि एक ऐसा शायर के जिसका मजमुआ ही इतनी ताखीर से छपा हो, लेकिन आप ये देखिए कि अपनी जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनकी मकबूलियत में रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है। तो मैं उनका दिबाचा पढ़ रही थी शायद का, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने ये लिखा, बड़ा कमाल का दिबाचा है वो। उन्होंने ये लिखा कि बहुत कमाल का, उन्होंने कहा कि ये पहला मजमुआ कलाम है या ये इतराफ़े शिकस्त है, और ये एक नाकाम इंसान की शायरी है। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक नाकाम इंसान की शायरी है, और जिस बेटे को उसके मिसालिया बाप ने अमल पसंदी की तरबियत ना दी हो, बल्कि ये कहा हो कि इल्म ही फजीलत है और किताबें ही जो हैं वो सबसे ज्यादा कदर व कीमत रखती हैं, तो वो रायगा होने के अलावा और क्या करेगा। तो अब ये जो उन्होंने कहा ना कि रायगा होने के अलावा वो आदमी और क्या करता, तो मैं ये कहती हूँ कि शायद जॉन साहब ये बात भूल गए थे कि एहसास रायगानी का फैसला इंसान नहीं करता है, बल्कि वो तो वक्त करता है। क्या बात, कौन रायगा हुआ और कौन रायगा नहीं हुआ, इसका फैसला तो वक्त करता है। और ये जो एहसास रायगानी है, ये हर बड़े तख्लीक़कार के यहाँ कम या ज्यादा, बड़े छोटे तमाम तख्लीक़कारों के यहाँ मौजूद है। किसी के यहाँ ज्यादा है, किसी के यहाँ कम है। अब मीर ने भी कह दिया था कि यही जाना कि कुछ ना जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। तो ये जो ना जानने का और रायगा हो जाने का जो एहसास है, यही तो किसी तख्लीक़कार को वो तवानाई फराहम करता है, वो एक एहसास की शिद्दत जो होती है और वो जज्बे की कसरत में तब्दील होती है, और इस तरह से वो एक बड़ा शायर बनता है। तो जॉन साहब जो इतने मकबूल हैं अपने उसलूब की वजह से, तो हम ये देखते हैं कि उसलूब उनका जो मुनफरिद है, उनका जो लहजा इतना मुनफरिद है, तो जाहिर बात है कि शख्सियत और शायरी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसलूब है क्या, शख्सियत के इजहार का ही नाम है। अब उन्होंने कुछ बातें इतनी नुमायां उसके अंदर की हैं उस दिबाचे में। मसलन उन्होंने एक जगह ये कहा कि आमतौर पर हम ये समझते हैं कि शेर का लफ्ज शऊर से निकला है, लेकिन दरअसल ये इब्रानी लफ्ज है शेर, शीन ये रे शेर, जिसका मुअर्रब जो है वो शेर है, और जिसके माने हैं इब्रानी जबान के उस लफ्ज के खुश आहंगी और देखें उसी के तसलसल में उन्होंने फिर ये बात भी की कि मैं वजन और आहंग के बगैर शायरी को किसी तरह कबूल नहीं कर सकता, ये उन्होंने बात की। तो हम ये देखते हैं कि उनकी शायरी में भी फिर वो कैफियत, वो जो देखें कहीं कहीं उनके यहाँ, हालांकि इतने वो सहले मुमतना के भी शायर हैं और हर तरह के उनके यहाँ ज़बान बयान के करश्मे मिलते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या गनायत भी है। मसलन हाल ये है कि ख्वाहिशे पुरसिशे हाल भी नहीं, अपना ख्याल भी नहीं, उसका ख्याल भी नहीं, ये जो बहुत मशहूर गजल है। और मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो ऐसी गजलें भी अगर आप निकालें उनके मजमुओं से, तो आप ये देखते हैं कि उसके अंदर एक आहंग और गनायत और उसकी कैफियत मौजूद है। फिर उसके बाद एक और बात, उनका जो तस्वुर शेर है, उससे ये समझ में आती है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि तखय्युल, जज्बा, ख्याल भी, इसके अलावा एहसास जमाल, लेकिन उसके साथ साथ वो मंतिक और ताकुल की भी बातें करते हैं। मतलब मंतिक और ताकुल को भी वो ये अहमियत देते हैं कि जब वो जमालियाती आहंग में ढलती है जज्बे और एहसास के साथ इश्तराक करके, तो वो एक बड़ी शायरी में ढलती है। तो फिर हम देखते हैं कि चूंकि वो खुद फलसफे से बहुत गहरी वाबस्तगी उनकी रही, तो उनके यहाँ ऐसे अशार भी हैं जो जिनमें आप बड़े बड़े रम्ज ढूंढें फलसफे के। अब एक शेर जो उनका बड़ा मशहूर हुआ कि हासिले कुन है ये जहाने खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। देखें ना आप, शेर है तश्कीले कायनात, तख्लीक़े कायनात का जो पूरा तनाजुर है वो दो मिसरों में,
دریا کو غزلیں میں بند کر دیا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہے ان کے ہاں کہ جو ان کے تصور شعر ہیں ان کی روشنی میں ہمیں ان کی شاعری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی جو شخصیت تھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغاوت اور انقلاب پسندی اور انحراف اور نفی پسندی جو ہے وہ ان کی شخصیت کا ایک خاصہ رہی ہے. وہ سماجی معیارات کے حوالے سے بھی، وہ زندگی کے عام معاملات کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. تو وہ جو شخصیت ان کی ہے وہ ان کی شاعری میں اس طرح ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مثلاً عشق ان کا ایک بنیادی ظاہر ہے ان کے کلام کا بہت بنیادی موضوع ہے. اور غالباً جو نئی نسل کے جو لکھنے والے ہیں اور عوامی سطح کی جو مقبولیت ہے ان کی، وہ وہی رومانی جو ان کا ایک طرز اظہار ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ روایت سے، غزل کی روایت سے بہت مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس روایت سے بھی انحراف کرتے ہیں، عشق کے تصور میں بھی انحراف ہے. جیسے ہماری جو غزل ہے، اب جو ہماری غزل ہے اس غزل میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی محبوب سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس کے ناز و انداز اٹھانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. لیکن جون صاحب نے دیکھے محبوب سے کیسا براہ راست مکالمہ کیا ہے، اور بالکل یعنی ایسی جیسے برابر کی چوٹ ہے نا کہ کیا بہت مشہور شعر ہے ان کا جو مجھے اس وقت پورا یاد نہیں آ رہا، کا ارادہ کر لیا کیا، یہ جو شعر ہے ان کا بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، کا ارادہ کر لیا کیا، بہت نزدیک آتی جا رہی کر لیا کیا، زمانے بھر سے ارادہ کر کیا. اور اس قسم کے ان کے ہاں بہت سارے اشعار ہیں. اگر ہم اس وقت چونکہ ظاہر وقت کی بھی کمی ہے اور تمام اشعار مجھے یاد بھی نہیں ہے اتنی عجلت میں، چونکہ میں نے دوبارہ ان کے کلام کو دیکھا، تو مگر میں یہ کہتی ہوں کہ واقعی ان کے ہاں محبوب کا جو تصور ہے اس سے بالکل برابری کی سطح پہ مکالمہ ہے. اور پھر خود اپنا بھی ان کے ہاں جو احساس ہے خود شناسی کا، کہ مثلاً ایسے مضامین بھی موجود ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عشق بہت کیے لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی عشق کیا. تو اب یہ اس قسم کے موضوعات کو بھی انہوں نے لیا. دوسری طرف ان کے ہاں سماجی رویوں کا بھی ذکر بہت شدت کے ساتھ ہے. اور مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو جاذبیت بھی دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. ہاں یہ دیکھیں ایک زندگی کو اس رنگ سے دیکھنے کا جو معاملہ ہے ان کے ہاں، نئی ردیفیں ہیں، بہت ہی سادہ اظہار ہے، پھر اس کے اندر ایک نشتریت ہے، ایک چبھن کسی کیفیت ہے. تو وہ جو ایک نشتریت ہے اور چبھن کسی کیفیت ہے ان اشعار میں، جو سہل ممتنع کے ان کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تاثیر پیدا ہوئی ہے نا، اس تاثیر نے ان کو ایک ایسا شاعر بنایا ہے. ان کی آواز کو سب سے ایک الگ آواز ہے، یعنی جون صاحب کی آواز ایک بالکل الگ آواز ہے. اور یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے. احمد ندیم قاسمی نے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جون صاحب کی آواز جو ہے بالکل منفرد ہے اس عصر کے شاعروں میں. تو گویا یہ جو آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ زبان و بیان کی ہنرمندی، ہنرکاری ان کے اندر، پھر ان کے اندر کا جو اضطراب تھا، وہ ایک بے قرار آدمی تھے اور انتہائی مضطرب آدمی تھے. اور زندگی نے ان کے ساتھ جو بھی رویے رکھے، ہجرت کر کے آئے، جو مسائل، جو معاملات، پھر ان کا جو ایک لاوالی سا رویہ تھا زندگی کے ساتھ، تو اس تمام چیزوں نے مل کے شخص اور شاعر کو ایک ایسے پیکر میں ڈال دیا کہ جس نے جون ایلیا کو جنم دیا. لیکن ہمیں ابھی اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جون صاحب کی شاعری پہ ابھی اس طرح سے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کی شاعری کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن پہ ابھی نگاہ بھی نہیں گئی اس طرح. مثلاً ان کی نظمیں اگر آپ دیکھیں، غزلوں میں تو بہت بات ہوتی ہے، عوامی سطح کے شاعر ہیں، لوگوں کو ان کے سینکڑوں اشعار یاد ہیں، لیکن اگر ان کی نظموں پہ آپ بات کریں، اور اگر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو دو مختصر نظموں کے 2-3 اشعار سناؤں، اگر آپ یہ اجازت دیں، وقت ہو اگر، تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی نظموں میں کس طرح سے یہ بات کی ہے. مثلاً ان کی ایک نظم ہے شہر آشوب. اب شہر آشوب میں انہوں نے کیا لکھا کہ گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا، گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا، یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانوں میں،
جو رد ہوئے تھے، جہاں میں کئی صدی پہلے وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. نظم کو اگر آپ اس تناظر میں پڑھیں، بڑی خوبصورت نظم ہے، اور یہ آج کا شعر ہے. آج اس عہد میں بھی یہی صورتحال ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک نظم ان کی رمز ہے، جیسے کہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے، پر ان میں ایک رمز ہے، جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجرے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام تو یہ دیکھیں بالکل ان کی نظموں پہ بھی بات ہونی چاہیے کسی وقت تفصیل سے، علیحدہ سے، اور اس پہ کام ہونا چاہیے. تو اب ان کے یہاں یہ کہ کہیں کہیں تکرار بھی ہے جون صاحب کے ہاں، لیکن آپ یہ دیکھیں بڑی شاعری میں یہ قوت ہوتی ہے، یہ قوت ہوتی ہے بڑی شاعری میں کہ آپ اس کو بار بار سنیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر اوقات کے بعض غزلیں بعض شاعروں کی ایسی ہوتی ہیں، ہم بار بار سنتے ہیں تو ہم بیزار بھی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ان کے پاس تو یہی کلام. لیکن ہم دیکھیں جون صاحب کے اشعار کو، اور ایسے بڑے، صرف جون صاحب کی بات نہیں ہے بلکہ بڑے تخلیق کار جو ہوتے ہیں، اب ہم ان کے اشعار کو جب بار بار سنتے ہیں تو ہمیں ایک نئے طرز احساس کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، ایک نیا احساس دل میں جنم لیتا ہے ہر مرتبہ، اور وہ شاعری ہمیں پرانی نہیں لگتی، وہ آواز ہمیں نئی لگتی ہے. تو اس حوالے سے جون صاحب کے ہاں جو انا کا احساس ہے، جو زندگی کا ملال ہے ان کے ہاں، جو ان کے ہاں عشق کا جو ایک کیفیات ہیں، عشق کی بہت تہ در تہ کیفیات ہیں، بہت نو بنو کیفیات ہیں. پھر اس کے بعد جو فلسفیانہ رنگ ہے، پھر اس کے بعد ان کے ہاں زبان و بیان کی بھی اگر آپ بات کریں تو دونوں طرح کے لہجے، یعنی ایک طرف تو عربی اور فارسی کی چھوٹ بھی پڑتی ہے، ان کے بہت سارا کلام آپ دیکھیے، ان کی نظمیں دیکھیے، اور دوسری طرف ان کے اس قدر سہل ممتنع کے جو اشعار جو ہم سب کی زبان پہ ہر وقت رہتے ہیں. تو یہ بڑا کمال ہے جون صاحب کا، اور ان کو ابھی اور مزید میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا مقبولیت ملتی جائے گی. میں ان کے دو اشعار پہ اپنی بات ختم کروں کہ سہولت سے گزر جاؤ میری جان، سہولت سے گزر جاؤ میری جان، کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہی ہو، ہر ایک حالت کے بری ہیں یہ لمحے، کسی غم کے بھروسے پر نہ رہی ہو. بہت اچھی گفتگو کی رخسانہ تم نے، بہت شکریہ. ماشاء اللہ. ابھی آپ کو 2 گھنٹے پہلے کہا گیا تو